بچپن میں سنی کہانیاں اکثر صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، ان میں زندگی کے بڑے گہرے سبق چھپے ہوتے ہیں، خاص طور پر انسانی نفسیات اور حکمت عملی کے بارے میں۔ آج ہم ایک ایسی ہی بہت مشہور کہانی لومڑ اور کوے کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح خوشامد ایک بہت طاقتور ہتھیار بن سکتی ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی اور یوں کہیں کہ ایک طاقتور جذبے سے، بھوک۔ اور یہ کوئی معمولی بھوک نہیں، یہ 2 دن کی بھوک ہے جو ہمارے کردار کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی ہے۔ تو چلیے پہلے ذرا میدان سجا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کے 2 اہم کھلاڑی کون ہیں اور حالات کیا ہیں۔ ایک طرف تو ہے لومڑی، بھوک سے بے حال، ہر طرف کچھ کھانے کو تلاش کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہے کوا جو ایک درخت پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہے اور اس کے منہ میں ہے روٹی کا ایک ٹکڑا۔ تو صورتحال بالکل صاف ہے، ایک ہی چیز ہے یعنی روٹی، اور اس پر 2 کرداروں کے بیچ ایک کشمکش شروع ہونے والی ہے۔ اب یہاں سے لومڑی کا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ زبردستی کوے سے روٹی نہیں چھین سکتی، تو وہ طاقت کے بجائے اپنی ذہانت اور نفسیات کا استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ایک منصوبہ بناتی ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی ایسی ویسی خوشامد نہیں ہے، یہ ایک پورا سوچا سمجھا پلان ہے، ایک نفسیاتی جال جس کے 4 قدم ہیں۔ پہلے ہدف کے پاس جا کر عام سی تعریف کرنا، پھر اس کی ظاہری شکل و صورت کی تعریف کر کے اعتماد بڑھانا، اس کے بعد کسی خاص قابلیت کی تعریف کرنا، اور آخر میں اسی قابلیت کا ثبوت مانگنا تاکہ اپنا مقصد پورا ہو سکے۔ تو منصوبہ تو بن گیا، اب دیکھتے ہیں کہ لومڑی نے اس منصوبے کو عملی جامہ کیسے پہنایا۔ وہ کون سے الفاظ تھے جو تیر کی طرح کام کر گئے؟ شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن کمال کی تعریف سے۔ اس سے لومڑی نے نہ صرف کوے کی توجہ حاصل کی بلکہ ایک دوستانہ ماحول بھی بنا لیا۔ دیکھیں، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، تعریف اب عام نہیں رہی بلکہ زیادہ خاص ہو گئی ہے۔ اب لومڑی کوے کے پروں کی تعریف کر رہی ہے۔ اس سے کوے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ لومڑی واقعی اس میں دلچسپی لے رہی ہے، جس سے تعریف اور بھی زیادہ سچی لگنے لگتی ہے۔ اور یہ ہے لومڑی کا ماسٹر سٹروک۔ اب وہ صرف خوبصورتی کی بات نہیں کر رہی بلکہ کوے کو ایک سٹیٹس دے رہی ہے، پرندوں کا راجا۔ بھلا یہ سن کر کس کا دماغ نہیں پھرے گا؟ یہ سیدھا سیدھا اس کی انا پر وار تھا۔ اور پھر آتا ہے آخری وار، ایک ایسی چھپی ہوئی خوبی کی تعریف جس کا کوے نے شاید خود بھی کبھی تصور نہ کیا ہو، یعنی اس کی آواز۔ لومڑی کہتی ہے کہ تمہاری آواز تو بانسری سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب کوا پوری طرح جال میں پھنس چکا تھا۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے رکتے ہیں اور سوچتے ہیں، آخر یہ سب کام کر کیوں گیا؟ لومڑی کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ کوا اپنی سب سے قیمتی چیز کو خطرے میں ڈالنے پہ تیار ہو گیا؟ جواب ایک لفظ میں ہے، غرور، یعنی وینٹی۔ یہ وہ نفسیاتی کمزوری ہے جو تعریف سننے پر ہمیں اندھا کر دیتی ہے۔ کوا اپنی تعریف سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو دی۔ وہ بس یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ سب سچ ہے، اور اسی خواہش نے اسے آنے والے خطرے سے بالکل غافل کر دیا۔ تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے نچوڑ کی طرف۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور نتیجہ بالکل وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جیسے ہی کوے نے گانے کے لیے منہ کھولا، غرور میں پھولا ہوا، روٹی کا ٹکڑا نیچے اور کھیل ختم۔ ایک لمحے کی خوشی کی قیمت اسے اپنی روٹی گوا کر ادا کرنی پڑی۔ تو سبق کیا ہے؟ بہت سیدھا سا، خوشامدی لوگوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ اکثر ان کی میٹھی باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب چھپا ہوتا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر اپنی قیمتی چیزوں کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہر تعریف کا مطلب خوشامد اور دھوکہ ہی ہوتا ہے؟ کیا سچی تعریف اور چاپلوسی میں کوئی فرق نہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ اس کا جواب ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔